میرے دوست سنت کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رستے کو جس پر حضور نے امت کو چلایا، اور امت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب حضور موجود ہیں، اس وقت جب حضور خود چلا رہے ہیں، اس وقت جب حضور خود سکھا رہے ہیں، اس وقت امت کون ہے؟ بول 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 بول، اس وقت امت کون ہے یا کوئی اور؟ اس وقت آپ کہیں گے اہل بیت بھی، آپ کہیں گے اہل بیت بھی، کیونکہ آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے کہ اس وقت کے اہل بیت بھی صحابہ تھے۔ نہیں سمجھے، یہ بات آپ کے ذہن سے نکل گئی ہے، آپ نے سمجھ رکھا ہے اہل بیت الگ ہیں، صحابہ الگ ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے یہ کہا گیا ہے کہ جو اہل بیت کو مانتا ہو صحابہ کو نہ مانتا ہو وہ رافضی ہوتا ہے، جو صحابہ کو مانتا ہو اہل بیت کو نہ مانتا ہو وہ خارجی ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ سمجھا کہ اہل بیت الگ ہے، صحابہ الگ ہیں، حالانکہ صحابہ کا معنی ہے حضور کے شاگرد، حضور کے بول بھائی، حضور کے شاگرد، اور اہل بیت کا معنی ہے اہل خانہ، بیت معنی خانہ، گھر والے، تو حضور کے شاگرد۔ اگر گھر والے بھی حضور سے کلمہ سیکھ لیں تو وہ شاگرد بن گئے کہ نہیں؟ گھر کا فرد ہو وہ کلمہ نہ پڑھے، گھر کا فرد ہو وہ کلمہ نہ پڑھے تو اس کو گھر کا فرد ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گھر کا فرد ہو کلمہ نہ پڑھے، گھر کا فرد تو ہے لیکن کلمہ نہ پڑھے تو ابو لہب کو کوئی فائدہ، گھر کا فرد ہو کلمہ نہ پڑھے، حضور کا چچا ہو، علی کا باپ ہو، ابو طالب کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھئی اہل بیت گھر والے انہیں بھی شان تب ملتی ہے جب وہ صحابیت والی مہر لگوائیں، حضور کی غلامی والی مہر لگوائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی والی مہر لگوائیں، کلمہ پڑھیں۔ جب حضور سے کلمہ سیکھا تو وہ شاگرد بن گئے، صحابیت مل گئی، صحابیت مل گئی۔ اب جب کہا صحابہ، حضور کے شاگرد صحابہ کہہ دیا تو اس میں جو گھر کے فرد نہیں ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، جو گھر کے فرد ہیں اور کلمہ بھی پڑھا وہ بطریق اولا شامل ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی اولاد، حضور علیہ السلام کے بچے، حضور کی بیٹیاں، وہ بیٹیاں بھی ہیں اور صحابیات بھی ہیں، گھر کے فرد بھی ہیں، فیملی ممبر گھر کے فرد بھی ہیں، اور صحابیات بنات بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، حضور کی بیویاں، وہ حضور کے اہل خانہ، حضور کے گھر والے، جو حضور کی گھر والیاں ہیں وہ حضور کے گھر والے بھی ہیں، یعنی اہل بیت بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر گھر کے فرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، حضور کے داماد گھر کے فرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، حضور کے نواسے گھر کے فرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت کی امت کون تھے؟ صحابہ۔ جب میں نے صحابہ کہا تو اہل بیت اس میں آ گئے۔ مرعوب مت ہو وہ کسی سے، ڈرو مت کسی سے، یار یہ کہے گا اہل بیت کو نہیں مانتے اس لیے اہل بیت کا نام الگ لے لوں، ورنہ یہ کہے گا تو کہتا رہے۔ اس کی کیا پرواہ ہے؟ یہ تو خدا کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، حضور کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، جو ہے ہی بدگمان بد زبان، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت کے امت، اصحاب پیغمبر، صحابہ، صحابیات، وہ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس راستے پہ چلایا اسے سنت کہتے ہیں۔ بات یاد ہے؟ سنت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، لیکن حضور کا وہ راستہ جس پر حضور صحابہ کو ساتھ لے کر چلے ہوں۔
جس پر حضور صحابہ کو ساتھ لے کر چلے ہوں، جس پر حضور نے صحابہ کو چلایا ہو، تو سنت ہوا وہ راستہ جس پر صحابہ چلے ہوں، صرف حضور نہیں، صرف حضور جس راستے پر جائیں وہ سنت نہیں۔ یہ دیکھو کہ اس کو حدیث کہیں گے، جو بات حضور سے آئے صحابہ نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا، تو حدیث تو کہیں گے جو بات حضور سے آ گئی، لیکن اس حدیث کو سنت بننے کا شرف تب ملے گا جب اس پر صحابہ کو حضور نے چلایا ہو، صحابہ نے بھی عمل کیا ہو۔ وہ حدیث جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا، اس پہ آج مسلمان کو عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھ لو، ہمیں سنت پہ چلنا ہے، حدیث پہ نہیں۔ حدیث کہتے ہیں حضور کے ہر کام کو، اور ان حدیثوں میں سے خاص سنت کہتے ہیں ان باتوں کو جن پہ صحابہ نے عمل کیا ہو، جن پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اور جو حدیثیں سنت نہ بن سکی ان پر آج عمل کرنا جائز نہیں۔ کیوں کہ صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہے۔ حضور کے ساتھ ان کا عشق آپ سے زیادہ تھا۔ پکی بات نہیں ہے، پکی ہے تو کہہ دو بے شک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا پیار آپ سے، ہم سے بہت زیادہ، کوئی نسبت ہی نہیں ہے، پھر انہوں نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام صرف حضور کے لیے تھا، امت کے لیے نہیں تھا۔ مثلا عملی حدیث ہے حضور کی، 4 سے زیادہ بیویاں ہیں حضور کے پاس، لیکن کوئی صحابی نہیں رکھتا، کوئی صحابی نہیں رکھتا۔ 4 سے زیادہ بیویاں، کوئی صحابی تو کیوں نہیں رکھی؟ کوئی تو رکھتا، کسی نے بھی نہیں رکھی، آخر کیوں؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ حضور کو اجازت تھی، کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھ کے لیٹ جاتے ہیں، نیند آ گئی، پھر اٹھایا گیا نماز کے لیے، جماعت تیار ہے، حضور اٹھ کر آتے ہیں اور نماز شروع فرماتے ہیں۔ نماز ہو گئی، سوال کیا گیا یا رسول اللہ، آپ ابھی یہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، لوگوں نے ایسا مشہور کر رکھا ہے بھئی یا رسول اللہ تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں، جاہلوں کو بیوقوف بنا کر۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اہل سنت کا نام اپنا نہ چھوڑیں، ورنہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں ہم تو اہل سنت ہیں، یہ دیوبندی ہیں۔ میڈیا پر، اخباروں میں، ادھر ادھر جاتے ہیں آپ میٹنگ میں پیس کمیٹی کی، یہ جناب اہل حدیث صاحب ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ اہل سنت ہیں، یہ دیوبندی ہیں۔ بھئی اگر دیوبندی کہنا ہے تو اسے بریلوی کہو۔ جہاں تک بات ہے اہل سنت کی، تو یہ اہل سنت ہے، یہ دیوبندی ہے، اس اختیار دینے کا، اس اعلان کرنے کا آپ کو کس نے اختیار دیا؟ پھر تو یہ کہو نا کہ یہ مسلمان ہے، یہ بریلوی ہے، تو یہ کہو یہ مسلمان ہے، یہ دیوبندی ہے۔ نہیں جی مسلمان تو سب ہے، تو سیدھی بات کرو نا، جو اصل اہل سنت ہے آپ اسے اہل سنت میں شامل ہی نہیں کرتے، اور آپ بھی خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے اسٹیج سے اگرچہ کردار ہو شاہ ولی اللہ کا، نعرہ لگتا ہے علماء دیوبند زندہ باد ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن کچھ تو عقل سیکھو کہ جو دارالعلوم دیوبند سے ہی پہلے کے ہیں۔ ہم مولوی عبید الرحمن ضیاء نے عجیب بات کی کہ تقریر ہم کرتے ہیں، نعرے حق نواز کے لگتے ہیں۔ کہتے تقریر ہم کرتے ہیں، نعرے حق نواز کے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قربانی کی ایک برکت ہوتی ہے، لیکن بہرحال آپ کو سوچنا ضرور چاہیے۔
کہ جس کا کردار ہے آپ اس کو یاد کریں. ہاں ان کے نقش قدم پہ چلنے والے سب. اب اس طرح کردار دیکھ کے کل کیا صرف جنگ کے علماء کے نعرے لگاؤ گے اور باقی سب گئے؟ تو میرے دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد پوچھا گیا یا رسول اللہ، مجھے ایک نے کہا جی یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے؟ میں نے کہا مجھے جائز ہے، تجھے ناجائز ہے. مجھے جائز ہے، تجھے ناجائز ہے. کہتے یہ کیسے؟ جائز ہے تو سب کے لیے جائز ہے، ناجائز ہے تو سب کے لیے ناجائز ہے. میں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہے. کیونکہ پڑھنے میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے. اگر حضور کے فرمان پر یقین ہے کہ میرا صلاۃ و سلام یہاں سے حضور کے پاس پہنچایا جائے گا، جیسے خط میں آپ مخاطب کے صیغے لکھتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہاں سے وہ دیکھ رہا ہے، یہ ہوتا ہے بھی یہ وہاں پہنچایا جائے گا. یہی ہوتا ہے نا، مخاطب کے صیغے لکھتے ہیں. تو اگر اس نیت سے کہ یہ وہاں پہنچایا جائے گا آپ نے پڑھ لیا تو اس میں تو کوئی قباحت نہ ہوئی. لیکن اگر اس عقیدے سے ہو کہ اللہ کے سوا حاضر ناظر ہیں ہر جگہ، کسی کے لیے بھی، تو ناجائز ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ خیر، اس نے کہا جی آپ کے لیے جائز، میرے لیے ناجائز. میں نے کہا ہاں. کہتے یہ کیسے؟ میں نے کہا یہ ایسے کہ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے آپ مٹھائی مت کھائیں، آپ مٹھائی مت کھائیں، اور خود وہ کھا رہا ہوتا ہے. آپ پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ کہتا ہے تم شوگر کے مریض ہو، میں تندرست ہوں. تو میں نے کہا تم شرک کے مریض ہو، میں تندرست ہوں. تم شرک کے مریض ہو، میں تندرست ہوں. تمہارے لیے ناجائز ہے، میرے لیے جائز ہے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے نماز پڑھا دی، آپ کو تو نیند آ گئی تھی. فرمایا ہاں، عینا یتنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. تو اب نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنا یا پڑھانا یہ حضور کا خاصہ ہے، کسی صحابی نے یوں نہیں کیا. اب اگر کوئی مولوی یوں کرے کہ جناب جلدی ہو رہی ہے، چلو بعد میں وضو کر لوں گا، چلو چلو مسلم، ہاں بھائی اقامت کہو، تکبیر کہو، جلدی کرو، اللہ اکبر. آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. نیند سے اٹھا جا کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، آپ اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، نماز کیا ہوگی؟ اس کا اپنا ایمان بھی چلا جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو صرف حضور جس راستے پہ اکیلے جا رہے ہیں وہ سنت نہیں ہے، نہ اس پہ آپ کو چلنے کی اجازت ہے. حضور پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. آپ کو یہ کلمہ پڑھنا جائز نہیں ہے. آپ وہ پڑھیں جو صدیق اکبر نے پڑھنے کا رواج ڈالا.